بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مراعات النظیر ہی الجمع بین امرین او امور متناسبہ لا علی جہت التضاد۔ موضوع بحث ہمارا علم بدیع میں محسنات معنویہ چل رہا ہے۔ ان محسنات معنویہ کی فہرست جو صاحب جواہر البلاغہ نے ترتیب دی ہے، اس کے مطابق 7ویں نمبر پر 7واں محسن معنوی ہے مراعات النظیر۔ مراعات النظیر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دو یا دو سے زائد چیزوں کو جمع کرنا، یکے بعد دیگرے ان کا استعمال کرنا، لیکن ان میں آپس میں کوئی مناسبت بھی پائی جاتی ہو، البتہ وہ مناسبت ایسی نہ ہو کہ وہ دو معنی یا 3-4 معنی جو بھی ہیں جن کو وہ ترتیب سے ذکر کر رہا ہے ان کے درمیان تضاد پایا جاتا ہو۔ نانا پیچھے ہم نے کہا تھا نا، بسا اوقات انسان متکلم استعمال کرتا ہے لیل پھر نہار، لیل و نہار اب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان مناسبت ہے، لیکن یہاں جو مناسبت ہے وہ ایسی نہ ہو کہ ان کے درمیان وہ مناسبت تضاد والی ہو۔ بالکل آسان سی مثالیں انہوں نے جو شواہد پیش کیے ہیں قرآن مجید سے واضح کرتے ہیں۔ تو پس اب آپ سے سوال اگر ہو کہ محسنات معنویہ میں ایک محسن ذکر کیا جاتا ہے مراعات النظیر، اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل آسان آپ کا جواب، آپ کہیں گے کوئی متکلم 2 یا 3 چیزوں کو اپنی کلام میں جمع کرے اور ان کی آپس میں کوئی نہ کوئی مناسبت بھی ہو، البتہ وہ مناسبت ایسی ہو کہ ان میں تضاد والی مناسبت نہ ہو، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے ضد نہ ہوں، او تقابل تضاد نہ، ایسا نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے مراعات النظیر۔ بالکل آسان سی باتیں ہیں۔ اصحاب مراعات النظیر محسنات معنویہ میں سے 7ویں نمبر پر جو محسن ہے وہ ہے مراعات النظیر۔ اسی مراعات النظیر کو تناسب بھی کہتے ہیں، توافق بھی کہتے ہیں، اختلاف بھی کہتے ہیں۔ اب اگر کسی کتاب والے نے اس کو توافق کا نام دیا ہو یا تناسب کو، تو اس کا مطلب ہے نہیں وہ کوئی علیحدہ چیز ہے، بس یہی ایک چیز ایک ہی ہے۔ کسی نے اس کو مراعات النظیر سے تعبیر کیا، کسی نے تناسب سے، کسی نے توافق اور ائتلاف سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ مراعات النظیر ہے کیا؟ فرماتے ہیں ہی الجمع بین امرین او امور متناسبہ، 2 چیزوں میں یا 2 سے زائد چیزوں میں جمع کرنا، یعنی متکلم 2 چیزوں کو اکٹھا یا 3 چیزوں کو اکٹھا ذکر کرے، متناسبہ کہ وہ آپس میں ان کی کوئی نہ کوئی نسبت مناسبت بھی بنتی ہو، لیکن لا علی جہت التضاد، لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ وہ ان کی متناسب جو ان کی مناسبت ہے وہ تضاد کی نہ ہو، یعنی وہ 2 چیزیں ایک دوسرے کی ضدیں نہ ہوں، اس طرح نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ، اب یہ مراعات النظیر کیسے ہوگی؟ اما بین اثنین،
ممکن ہے کہ متکلم دو چیزوں کے درمیان جمع کرے جن کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت پائی جاتی ہے، البتہ وہ مناسبت تضاد والی نہ ہو، ایک دوسرے کی ضدیں نہ ہوں۔ اس کا شاہد قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اب پہلے سمیع کہا، بعد میں بصیر فرمایا۔ اب سمیع اور بصیر دو چیزیں ہیں، ان کے درمیان مناسبت کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن یہ سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا، یا یہ سمیع و بصیر، ان کے درمیان کوئی تضاد کی نسبت نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ خوب، وَإِمَّا بَيْنَ اکثر، یا یہ ہے کہ نہیں، وہ متکلم اپنی کلام میں دو نہیں بلکہ دو سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا استعمال کرے گا، اور ان چیزوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی مناسبت بھی ہوگی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی تضاد ضدیں بھی نہیں ہوں گی۔ اس کا شاہد بھی قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے یوں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ اب اس آیت مجیدہ میں تھوڑی غور کرو، اس میں ایک پہلے استعمال کیا اشتراء، یعنی اشتراک کی بات ہوئی، خریدنے کی بات ہوئی، پھر فما ربحت ریب نفع کی بات ہو گئی، پھر تجارتہم تجارت کی بات ہوگی۔ اب اشتراء، ریب اور تجارت تین چیزوں کے درمیان جمع کیا ہے، اور تینوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی مناسبت بھی ہے، خرید و فروختی، تجارت کی، نفع کی، اس کی، اور ان تینوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ شاہد مثال۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن مُرَاعَاتِ النَّذِيرِ، پوری توجہ، اسی مراعات نظیر میں ایک تو ہم نے یہ بیان کر دیا کہ متکلم نے دو چیزوں میں یا تین چیزوں میں جن کے درمیان کوئی مناسبت پائی جاتی تھی ان کے درمیان اس نے جمع کر دی۔ بہت مزہ دینا، بہت لطف آئے گا اس میں۔ آگے فرماتے ہیں لیکن اسی مراعات نظیر میں ایک اور انداز بھی ہے، یہ بھی مراعات نظیر کا انداز ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک متکلم اپنی کلام میں ایک چیز پہلے ذکر کرتا ہے، پھر بعد میں ذکر کرتا ہے، اور پھر آخر میں بھی ایک چیز بیان کرتا ہے۔ وہ جو بعد میں بیان کرتا ہے وہ ان پہلی چیزوں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوتی ہیں، یعنی ایک مطلب کو بیان کیا، ایک امر کو، ایک معنی کو، پھر دوسرے کو، اس کے بعد آخر کلام میں ایک اور انداز میں ایک اور چیز بیان کی، اس چیز کا ان پہلی چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تناسب بنتا ہے، کوئی ربط بنتا ہے، کوئی نسبت بنتی ہے۔ یہ بھی مراعات النظیر میں سے ہے۔ آیت مجیدہ اس کا شاہد بیان کی ہے، بہت مزیدار۔ فرماتے ہیں وَمِن مُرَاعَاتِ النَّذِيرِ، اسی مراعات نظیر میں سے ہے کیا؟ ما بنیا علی المناسبت، ما بنیا علی المناسبت فی المعنی بین طرفی الکلام، ایک کلام کی ابتدا ہے، ایک کلام کی انتہا ہے، یعنی ایک ابتدا میں لایا، ایک صدر کلام ہو گیا، ایک آخر کلام ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں وہ ہوا کیا کہ ما بنیا علی المناسبت فی المعنی بین طرفی الکلام، کلام کو اس انداز میں متکلم نے استعمال کیا کہ کلام کی دو طرف، یعنی ابتدا بھی اور ادھر سے انتہا بھی،
ان دونوں کی معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مناسبت بنتی ہے، اس کو بھی مراعات النظیر کہتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے ابتدا اور جو آخر میں چیز رہی اس کی آپس میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہے۔ مثال دوں گا بالکل آسان، یہ نہیں ان یختم الکلام کہ متکلم اپنی کلام کو ختم کرے، کس پر؟ بما یناسب اولہ فی المعنی، کہ جو اس معنی میں جو پہلے چیز بیان کی ہے، ابتدا میں چیز کیا ہے، اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو۔ مثال دیں گا بالکل کلیئر، فرماتے ہیں دیکھو اب خداوند متعال سورہ انعام میں یوں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اب ذرا اس میں مناسبت دیکھو اور لطف لو قرآن مجید کا، کیسے؟ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ ان کو درک کر سکتا ہے، پا سکتا ہے۔ پھر کلام کا اختتام کیا؟ هو اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے وہ خبیر بھی ہے۔ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں فَإِنَّ اللطیف، جب کہا کہ وہ لطیف ہے، لطیف کی مناسبت بنتی ہے کس سے؟ یناسب عدم ادراک الابصار لا، چونکہ وہ لطیف ہے یہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی۔ اب غور کرو، لا تدرکہ الابصار کے مناسب تھا اللطیف، بعد میں لطیف کا، اس لطیف کی مناسبت ہے کہ چونکہ لطیف ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا الخبیر، وہ خبیر ہے، پس جب خبیر ہے آگاہ ہے تو اس کا مطلب ہوا یدرک الابصار، وہ تو آنکھوں کو، وہ تو ان کو پا سکتا ہے، جب پا سکتا ہے تو اس کی مناسبت بنتی ہے یعنی خبیر کہ وہ آگاہ ہے۔ اب دیکھو آیت مجیدہ میں متکلم کلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کے آخر میں لطیف اور خبیر کو استعمال فرمایا، جو معنی کے لحاظ سے لطیف لا تدرک الابصار اور خبیر ہوا یدرک الابصار کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ انداز بھی مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فَإِنَّ اللطیف یناسب عدم ادراک الابصار لہ والخبیر یناسب ادراکہ سبحانہ وتعالی للابصار۔ یہ ایک اور چیز آگے وَيَلْحَقُ بِمُرَاعَةِ النَّظِيرِ۔ اب ذرا غور کرنا، اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور انداز ہے، وہ بھی اسی مراعات نظیر کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما بنیا علی المناسبت فی اللفظ باعتبار معنی لہو غیر المعنی المقصود فی العبارہ۔ متکلم ایک کلام کرتا ہے، ذرا غور کرو، اس کلام میں پہلے ایک کو بیان کرتا ہے، پھر بعد میں دوسرے کو بیان کرتا ہے، اور انداز ایسا ہے کہ جس کو بعد میں بیان کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی پہلے مطالب امر کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ مناسبت بنتی ہے، اگرچہ وہ اس کا مقصود نہیں ہے لیکن مناسبت بنتی ہے۔ ذرا غور کرنا، مناسبت اس کے ساتھ بنتی ہے لیکن وہ اس کا مقصود نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک لفظ ہے وہ اس پہلے کے ساتھ ایک معنی کے ساتھ مناسب ہے لیکن وہ معنی مقصود نہیں ہے۔ یہ ذرا آیت کا غور کرو پھر وضاحت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دیکھو وَيَلْحَقُ بِمُرَاعَةِ النَّظِيرِ بِمَا بُنِيَ عَلَى الْمُنَاسِبَةِ فِي اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى اللَّهِ، یعنی مناسبت ہے اس لفظ میں
اس کے معنی کے اعتبار سے، لیکن ایک معنی معنی مقصود ہے، یعنی ایک معنی وہ ہے جو متکلم کا اس عبارت میں مقصود ہے، اور ایک معنی وہ ہے جو متکلم کا اس عبارت میں مقصود نہیں ہے۔ یہ عبارت میں معنی غیر مقصود کے لحاظ سے اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ آیت مجیدہ بالکل 2 اور 2 4 خداوند متعال سورہ رحمان میں یوں فرماتا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اب یہ آ گئی آیت مجیدہ۔ پہلے بیان فرمایا شمس کا، پھر بیان فرمایا قمر کا، ٹھیک ہو گیا، پھر بعد میں کہا النجم والشجر یسجدان۔ اب یہاں پر نجم کا ذرا غور کرنا، ایک معنی کیا ہے؟ نجم کا ایک معنی ستارہ بھی ہے۔ اب اگر ستارے والا معنی مراد ہو تو شمس و قمر کے ساتھ مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ اس ستارہ کے معنی میں نجم کی شمس و قمر کے ساتھ مناسبت ہے، لیکن اس عبارت میں اس ناجم سے مراد ستارے والا معنی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے کہا ہے کہ اس معنی میں جو عبارت میں مقصود نہ ہو، مناسبت تو بنتی تھی کہ نجم بھی ستارہ، شمس و قمر بھی ستارے، لیکن یہاں پر ناجم کا ستارہ والا معنی مقصود متکلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ یہاں ناجم سے مراد ہیں گھاس، شجر سے مراد ہیں درخت۔ دیکھو نا، شجر اس کہا جاتا ہے درخت کو جس کا پہلے کوئی تنا ہو، ناجم جیسے گھاس وغیرہ ہوتے ہیں جن کا کوئی تنا نہیں ہوتا۔ اب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادَ بِكَلِمَةِ النَّجْمِ، اس آیت مجیدہ میں ناجم سے مراد ہے النبات، یعنی بوٹیاں، یہ گھاس وغیرہ۔ فَلَا يُنَاسِبُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب ظاہر بات چل رہی تھی شمس و قمر کی، تو پھر وہاں سے یہ بوٹیاں، گھاس اور درخت کہاں سے آ گئے؟ اگرچہ ان کی شمس و قمر کے ساتھ مناسبت نہیں بنتی، لیکن لفظ ناجم یناسبہما، یہ شمس و قمر کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ کیسے؟ بید اعتبار دلالتہ علی الکواکب، اس لحاظ سے کہ اس کا ایک معنی کوکب بھی ہے، ستارہ بھی ہے، تو چونکہ ناجم کواکب پر دلالت کرتا ہے تو اس معنی کے لحاظ سے وہ شمس و قمر کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا، تو اس لحاظ سے ٹھیک۔ وَهَذَا يُقَالُ لَهُ، اس قسم کی چیز کو کہا جاتا ہے جو اس قسم کا مسئلہ ہو، ایہام التناسب، ایہام التناسب، ٹھیک ہو گیا جی۔ فرماتے ہیں وَكَقَوْلِهِ اسید بن عنقا، اسید بن عنقا شاعر ہے۔ اب اس نے ایک اور مثال دی ہے، ذرا غور کرو اسی کی، کہ مطالب کو اس انداز میں بیان کیا کہ سب کی ایک دوسرے سے مناسبت بنتی ہے۔ مزیدار فرماتے ہیں کأن ثریا علقت فی جبینہا، ثریا وہ جو مجموعہ ہے دستاروں کا، گویا کہ وہ اس کی جبین میں، جبین کہتے ہیں یہ سائڈوں کو، یہ پیشانی کے جو ادھر ادھر ہوتے ہیں، خوب اس کی پیشانی میں کیا کر دیا؟ معلق کر دیا گیا۔ وفی نحرہا الشعرہ، نہر کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ جو حلق والی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر ستارہ شعرہ، وفی خدہا، اور اس کے رخساروں میں معلق کر دیا گیا ہے، کس کو؟ القمر، چاند کو۔ اب ذرا غور کرو مناسبت کیا ہے؟ اس نے پہلے بات کی ثریا کی، پھر بات کی شعرہ کی، پھر بات کی قمر کی، سورج کی۔ اب ان تینوں کے درمیان جمع کیا ہے، دو تین چیزوں میں، ان کے درمیان یعنی ثریا، شعرہ اور قمر تینوں ستارے ہیں، لہٰذا ان تینوں کے درمیان مناسبت پائی جاتی تھی۔
اسی طرح پھر ذرا غور کرو، جبین یہ پیشانی، نحر یعنی حلق، خد یعنی رخسار، اب ظاہر ہے ان کے درمیان بھی کیا پایا جاتا ہے؟ مناسبت پائی جاتی ہے۔ جبین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو پیشانی کے ادھر ادھر کے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جبین، پھر جبینین کہا جاتا ہے ان دو کو۔ نحر یہ جگہ ہو گئی۔ خوب، شعرا یہ بھی ایک ستارہ ہے۔ اب فرماتے ہیں ایک اور مثال اسی کی۔ اب شاہد کو ذرا میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں، اس لیے میں آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے ان میں سے شاہد ڈھونڈنے ہیں کہ سریا، شیرا اور قامر ان تین میں مناسبت تھی لا علی وجہ التضاد، اور اسی طرح جبین، نحر اور خد ان میں مناسبت تھی لا علی التضاد۔ یہ ہے ہمارا محل شاہد۔ اچھا آگے چلیں جی۔ شاعر کہتے ہیں وَالتَّلْقُ فِي سِلْكِ الْغُصُونِ كَلُؤْلُؤِ رَطْبٍ يُصَافِحُهُ النَّسِيمُ فَيَسْقُطُ وَالطَّيْرُ يَقْرَعُ وَالْغَدِيرُ صَحِيفَةٌ وَالرِّيحُ تَكْتُبُ فَالْغَمَامُ يُنَكِّدُ۔ تل کہتے ہیں شبنم کو، ٹھیک ہے جی، شبنم۔ وَالتَّلُّ فِي سِلْكِ الْغُصُونِ، غصون کہتے ہیں ٹہنیوں کو، یعنی یہ جو سلک یعنی لڑی، لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے۔ وَالتَّلُّ فِي سِلْكِ الْغُصُونِ یعنی وہ شبنم ان شاخوں کی اس سلک میں، یعنی شاخ ایک تو نہیں، درخت پر بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، ان میں کَلُؤْلُؤِ رَطْبٍ مثل تازہ لولو کے ہے۔ لولو کہتے ہیں مروارید کو، لفظی معنی مراد کیا، مثل ان کو خوبصورت موتیوں کے۔ یصافحہ النسیم، نسیم کہتے ہیں ایسی ہوا جو لگی سے نظر نہ آئے، یعنی وہ خوبصورت ہوا جو صبح کی ہوتی ہے، جب نسیم اس سے مصافحہ کرتی ہے یعنی ان سے لگتی ہے، فیسقط تو وہ گرنے لگ جاتے ہیں۔ والطیر یقرع پرندہ پڑھ رہا ہو، والغدیر صحیفہ، غدیر کہتے ہیں وہ پانی جہاں جمع ہو جگہ کو، وہ اس کا صحیفہ ہو، کاغذ ہو، کتاب ہو۔ والریح تکتب، ہوا لکھ رہی ہو۔ والغمام ینکد، اور بادل اس پر نقطے لگا رہے ہوں۔ اب ذرا غور کرو کہ اس شعر میں تل یعنی شبنم، غصون یعنی شاخیں، نسیم یعنی وہ صبح کی تازہ ہوا، اب ان کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے شعر میں تیر پرندہ، غدیر جہاں پانی جمع ہو، ٹھیک ہے جی، ریح یعنی ہوا، غمام یعنی بادل، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان کے درمیان تیر، ہوا اور غمام بادل ہو گئے، صحیفہ لکھنا، نقطے لگانا، ان سب کے درمیان آپس میں مناسبت ہے۔ یعنی شاعر نے اب ذرا غور کرنا ہے کتنی چیزوں کو جمع کیا کہ ان سب کی ایک دوسرے سے مناسبت بنتی تھی، اور اس مناسبت میں تضاد والی بھی چیز نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ الارشاد، محسنات معنویہ میں سے 8ویں نمبر پر وہ ہے الارشاد۔ الارشاد، ارشاد کو تسہیم بھی کہتے ہیں۔ ارشاد کا لغوی معنی ہوتا ہے آمادہ رہنا، ارشاد کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کی مراقبت کرنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کسی پر آنکھ رکھنا، مسلسل اس کی نگہبانی کرنا، اس پر چیک رکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا لغوی معنی، ٹھیک ہو گیا۔
لیکن اب ہم آتے ہیں اس معنی میں ارشاد۔ یہاں پر ارشاد کا کون سا معنی مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہاں ارشاد کا معنی یہ مراد ہے ان یذکر قبل الفاصلۃ من الفقرۃ او القافیۃ من البیت ما يدل علیہ اذا عرف الرویج۔ ٹھیک ہو گئی؟ اگر آپ مجہول پڑھیں گے، اگر آپ پڑھتے ہیں ان یذکر یعنی اب متکلم ذکر کرے، پھر کہیں گے عرف الرویج۔ اب یہاں دو تین چیزیں ہیں، اب ذرا ان دو چیزوں کو غور سے سمجھنا ہے۔ ایک ہوتی ہے نظم، شعر و شاعری، ایک ہوتی ہے نثر، یہی جملے بندی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب فرماتے ہیں اس جملوں میں جہاں ایک جملہ ختم ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں فقرہ، کہ یہ فقرہ ختم ہوا اگلا فقرہ شروع ہو گیا۔ اور اگر وہ اشعار ہوں، شعر و شاعری ہو تو ظاہر ہے ایک شعر ہوتا ہے، اس شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، تو اس شعر کے ہر شعر کے آخر میں ایک ہوتا ہے قافیہ اور ایک ہوتا ہے ردیف اور ایک ہے رویج۔ اب یہ تین چیزیں ذرا مہربانی کر کے ان کو لکھ لیں۔ قافیہ، ردیف، رویج، یہ ہے نا اذا عرف الرویج یا اذا عرف الرویج۔ یہ رویج ابھی بیان کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، ذرا غور کرنا۔ قافیہ اور ردیف۔ قافیہ کسی بھی شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اب اس کو یوں لکھیے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہر شعر میں قافیہ بدلتا رہتا ہے، کیوں؟ ظاہر ہے اس میں اگلے شعر میں اس کے اور ہم آواز الفاظ لفظ استعمال کرے گا شاعر، پھر اگلے میں پھر اور ہم آواز لفظ استعمال کرے گا الی آخر۔ ردیف یہ قافیہ کے بعد ہوتا ہے اور تمام مصروں میں وہی چلتا رہتا ہے، یعنی اس میں کوئی فرق اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اردو کی ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب یہ ہوا اور دوا یہ قافیہ ہیں اور آخر میں ہے کیا ہے یہ اس کی ردیف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ رویج کیا ہے؟ روی ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں روی یعنی وہ آخری حرف جس پر وہ شعر مکمل ہو رہا ہے، کہ پہلے شعر کے آخر میں بھی وہی حرف تھا، دوسرے شعر کے آخر میں بھی وہی حرف تھا، تیسرے شعر کے آگے، یعنی جس حرف پر شعر ختم ہو رہا ہو اس کو روی کہتے ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اب ذرا غور کرو، اگر نثر ہے، نثر میں ایک فقرہ مکمل ہو رہا ہے، اب ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا فقرہ آئے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ جہاں اس شخص نے، اس لکھاری نے یا پڑھنے والے نے اس فقرے کو جہاں ختم کیا تھا اگلے کا اختتام بھی ایسا ہی ہوگا۔ یا اس نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا قافیہ یا ردیف یا روی، اس کو پتا کہ اس شعر کا اختتام فلاں حرف پر ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ جو اگلا شعر پڑھے گا اس کا اختتام بھی اسی حرف پر ہوگا۔ اب ایک سامع کو اس بات کی سمجھ آ جانا، اس کو کہتے ہیں ارشاد، یعنی ایک شاعر اپنے اس شعر کے آخر میں ایک حرف کو ذکر کرتا ہے، اس پر ختم کرتا ہے، اب
مخاطب اس میں ہوتا ہے کہ جب اس شعر کا اختتام اس حرف پر تھا تو اگلے شعر کا اختتام بھی اسی حرف پر ہوگا. اور جیسے قافیہ اور ردیف، اب ہر بندہ قافیہ ردیف کو نہیں سمجھتا، لیکن جو لوگ ذوق شعری رکھتے ہیں، کہیں اگر کسی شاعر کا قافیہ ردیف ٹھیک نہ ہو تو وہ فوراً اشکال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تیرا شعر ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس کا قافیہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ردیف ٹھیک نہیں ہے. تو جو ذوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اگر یہاں پر قافیہ یا ردیف یہ ہے تو پھر اس اگلے میں بھی یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس تاڑ میں ہوتا ہے، وہ اس تتبع میں ہوتا ہے، وہ اس گمان میں ہوتا ہے کہ جب یہاں قافیہ یہ ہے، اگر اس شعر کے آخر میں فلاں حرف ہے تو اگلے میں بھی فلاں ہوگا، اس لیے اس کو ارشاد کا نام دیا گیا ہے. اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں الارشاد آئیں یوز کر، اگر آپ مجہول پڑھیں گے یا